آپ کو حفیظ صاحب کا پولیس آپ کے بھائی کو گرفتار کیا. اب جیسا کہ وہ پابند ہیں کہ جی وہ ان کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر جی ان پہ کارروائی جو ہوگی پھر آپ وکیل اپنا ہائر کریں گے اور سارا پروسیس ہوگا. لیکن آپ جب تھانے جاتے ہیں کہ جی میرے بھائی پہ کیا ایف آئی آر ہے, مجھے ایف آئی آر کی کاپی چاہیے جو پبلک ڈاکومنٹ آپ کو دیا جاتا ہے, وہاں پتہ چلتا ہے پولیس انکاری ہے کہ جی ہم نے تو آپ کے بھائی کو پکڑا ہی نہیں ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پکڑ کے لے کے گئے ہیں. جی وہ انکاری ہو گئے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, یا جی پولیس کیا کرتی ہے 24 گھنٹے سے زیادہ اس کو رکھ لیتی ہے, جان بوجھ کے ڈیلے کر دیتی ہے. 2 دن ہو گئے ہیں وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, 5 دن ہو گئے, 6 دن ہو گئے, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ہیبیس کارپس کی اپلیکیشن موو کرتے ہیں مجسٹریٹ کے پاس. تو مجسٹریٹ فل فور اس قیدی کو, پولیس کو حکم دیتا ہے کہ اس قیدی کو ریکور کرائیں, میرے سامنے پیش کریں. یا پھر آپ اگر مجسٹریٹ کو نہیں دیتے تو آپ 491 سی آر پی سی کی اپلیکیشن سیشن جج کو موو کر سکتے ہیں, اس کے پاس بھی یہ پاور ہے. اسی طرح آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن ہائی کورٹ میں اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جس طرح یہ ہم کہتے ہیں نامعلوم جو ہے نا وہ افراد کو پکڑ لیا گیا ہے, جس طرح وہ خلائی مخلوق آتی ہے اور لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتی ہے. اکثر کوئی پتہ نہیں ہوتا کس نے کہاں پہ کس کو اغوا کر لیا, کس جرم میں اغوا کیا, کہاں گیا, کسی شخص سے کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس میں جو کیس ہے وہ ہماری رٹ آپ دائر کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 199, جو کہ ہائی کورٹ ڈائریکٹلی آپ کی سنتی ہے وہ رٹ, اور وہ اس کو انٹرٹین کرتی ہے. تو ہیبیس کارپس سے مراد کے کس شخص کو حبس بھیجا میں غیر قانونی طریقے سے رکھا گیا ہو, تو اس کو آپ ریکور کروانے کے لیے جو ہے اسی طرح سے یہ پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں. اور سر وہ آپ نے جو مطلب غیر قانونی جو مارنا ہے اس کے جی حساب جی سے آپ نے کون سا لا بتایا تھا؟ جی اس میں حساب سے لا کوئی نہیں ہے. یعنی دیکھیں, مار یہ بات کہیں پہ بھی نہیں موجود, یعنی کسی لا میں آپ کو یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا, کہیں پہ بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ آپ پرزنر کو یا جو آپ کا ایکیوزڈ ہے اس کو آپ ٹارچر کر کے اس سے آپ سچ اگلوائیں. ٹارچر کر کے آپ سچ نہیں اگلوا سکتے. اور اگر آپ نے تو اس لیے وہ جو انسانی یعنی آپ کی ایک بینگ اے ہیومن, یہ آپ کے رائٹس کے خلاف ہے کہ کوئی آپ کو مارے اور آپ سے مار کے سچ اگلوائے. آپ نے کرائم ابھی تک دیکھیں نا, آپ نے کرائم کیا ہے لیکن آپ پہ ثابت تو نہیں ہوا نا. ہم ملزم کو تب تک دیکھیں, ملزم اور مجرم میں بھی فرق ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ملزم وہ تب تک ہوتا ہے جب تک اس کو کنوکٹ نہ کر دیا جائے, اور جب وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے پھر وہ مجرم بن جاتا ہے. تو یہ دو ورڈ ایکیوزڈ اور کرمینل یہ ڈفرنٹ ورڈ ہے نا ہمارے پاس. تو ہم کہتے ہیں جی یہ کنوکٹڈ ہے, کنوکٹڈ اب یہ مجرم ہے, اس کے اور ثابت ہو گیا کہ اس نے جرم کیا ہے, لیکن وہ ایکیوزڈ ہے, اس پہ صرف الزام لگا ہے. ایف آئی آر کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس چیز کی سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہی ہر حال میں اس نے جرم کیا, ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہو. تو وہ ملزم ہے, تو ملزم ہے تو آپ ابھی تک اس پہ گناہ ثابت نہیں ہو تو آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں. تو جو مارنا ہے, جو ٹارچر کرنا ہے, یہ انلیگل ہے, یہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس, آپ کے ہیومن رائٹس کے مکمل خلاف ہے. یہ کوئی قانون اس چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر آپ کے اوپر اس طرح فزیکل آپ کو ٹارچر کیا گیا ہے اور آپ کا کزن ہے, بھائی, دوست ہے, اس کے جسم پہ نشان ہے, آپ ڈائریکٹ اپلیکیشن دے کے میڈیکل کے لیے وہ کروا سکتے ہیں کہ جی جو پولیس کی حراست میں تھا میرا بھائی یا کزن یا جو بھی, اور اس کو جو ہے نا بہت سخت قسم کا مارا گیا ہے, وہ چل نہیں پا رہا, اس کے جسم پہ نشان بنے ہوئے ہیں, اس کو شدید قسم کی تکلیف ہو رہی ہے, اور آپ جو ہے اس چیز کو سب پروف کرنے کے لیے جو ہے میڈیکل چیک اپ کروائیں, تو جج جو ہے وہ حکم دے سکتا ہے میڈیکل چیک اپ. اور میڈیکل چیک اپ میں اگر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ پولیس نے اس کو ٹارچر کیا ہے, تو اس سے جو ہے نا پولیس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. وہ ایک الگ پروسیس ہے, اس کا پھر کارروائی ہوتی ہے. یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کو ٹارچر نہیں کر سکتی, اور اگر ٹارچر کر کے پولیس اگلوا بھی لے آپ سے سب کچھ, پھر بھی کیا ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. آپ جج کے سامنے پھر جا کے مکر جائیں, پولیس کے سامنے کیے گئے کنفیشن کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے. آپ جا کے مکر جائیں, جی میں نے تو کیا نہیں کیا, مجھ پہ جھوٹا الزام ہے, اور اب جب آپ مکر جائیں گے تو اٹ مینس کہ جی آپ بچ گئے, آپ کے ٹرائل ہوگا, آپ ان کو پولیس پروف کرے گی اس چیز سر السلام علیکم. کو. وعلیکم السلام جی. سر یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ جو فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ ہے, فزیکل ریمانڈ جو پولیس کے پاس ہوتا ہے یہ 14 دن کا مطلب میکسیمم ہوتا ہے, 14 ڈیز کا, اور جوڈیشل ریمانڈ بھی 14 ڈیز کا میکسیمم ہوتا ہے. تو کیا نہیں یہ نہیں, پولیس جوڈیشل ریمانڈ جو ہوتا ہے یا جوڈیشل کسٹڈی جو ہوتی ہے, یہ 14 ڈیز کی نہیں ہوتی بیسیکلی. یہ دیکھیں آپ بات سنیں, جب پولیس ریمانڈ جو ہے نا, یا جو فزیکل ریمانڈ ہے یا پولیس کے حوالے جب کیا جاتا ہے, جو آپ کو پولیس اسٹیشن کے اندر رکھا جاتا ہے ملزم کو, اس کا جو ہے وہ ٹائم مقرر ہے 14 دن, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ لیں گے کیسے, یعنی آپ نے ایک بیسیکلی تو آپ نے 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہے نا, اس کے بعد آپ 2-2 دن کر کے مزید اسٹڈی لیتے رہتے ہیں, لیکن 14 دن سے زیادہ کہ آپ نہیں لے سکتے. اور جو بات ہے ہمارے پاس جوڈیشل کسٹڈی یا جوڈیشل ریمانڈ آپ کہہ دیں, وہ جوڈیشل کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ سینٹرل جیل میں ہوتی ہے.
یعنی وہ جب تک آپ کا اگر آپ بیل پہ نہیں رہا ہوئے, آپ کو بیل گرانٹ نہیں کی گئی, تو آپ جو ہے وہ جب تک آپ کا فیصلہ نہیں آتا آپ جو ہے وہ سینٹرل جیل میں پڑے رہیں گے. پھر سینٹرل جیل میں کوئی مار دھاڑ, کوئی پولیس, وہ سینٹر اس کی جیل کی اپنی پولیس ہوتی ہے, جیل خانہ جات, اس میں جو ہے آپ کو کوئی مار, کوئی ٹارچر, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بس آپ وہاں قید ہوتے ہیں, آپ ہر پیشی پہ آپ کو وہاں سے پولیس لے کے آتی ہے, وہ سینٹرل جیل کی جو پولیس ہوتی ہے وہ لے کے آتی ہے, پیش کرتی ہے, اور ویسے ہی وہ ختم ہوتی ہے آپ کی ہیئرنگ, آپ کو واپس وہاں پہ قید کر دیا جاتا ہے. لیکن جو پولیس کو کسٹڈی دی جاتی ہے وہ صرف انویسٹیگیشن کے لیے دی جاتی ہے کہ جی اس کو انویسٹیگیٹ کرو, انٹروگیٹ کرو کہ جی اس نے کیا کیا, کیسے کیا, کیوں کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو فزیکل کا مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جی اس کو مار دھاڑ کے آپ اس سے باتیں اکلوائیں. سر لیکن جو 14 ڈیز ہے اس میں مطلب میڈیکل رپورٹس وغیرہ, پوسٹ مارٹم ہے, اس کے بعد میڈیکل رپورٹ, انکوائری ہے, فنگر پرنٹس وغیرہ, اس میں اگر ٹائم چاہیے, پولیس کہتی ہے کہ مجھے ہمیں ٹائم چاہیے, تو کیا ان کو ٹائم زیادہ مل سکتا ہے یا صرف 14 ڈیز ہی ہے؟ دیکھیں میڈیکل رپورٹ ہے یا پوسٹ مارٹم ایکیوز کا تو نہیں ہوتا نا, پوسٹ مارٹم تو نہیں ڈیسیز مطلب کا ہو رہا ہے. جو انہوں نے نہیں ڈیسیز کا انہوں نے مطلب انویسٹیگیشن تو کرنی ہے نا. بالکل کرنی ہے, تو وہ میکسیمم ٹائم. ہاں اب دیکھیں نا, اب آپ کے پاس بالکل زیادہ اسٹرانگ ریزنیبل گراؤنڈز ہیں پولیس کے پاس, تو مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہے, وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے ٹائم کو, لیکن کرتے نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس سے کیا اگلوانا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو ویسے پریکٹیکلی بتا دوں کہ جو ایکیوز سے نکلوانے والی بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نقشہ موقع. وہ ایکیوز کو پکڑتے ہیں جس جگہ پہ اس نے کرائم کیا ہوتا ہے, اس کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نقشہ موقع. وہ وہاں پہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ تم کہاں ٹھہرے تھے, وہ کہاں ٹھہرا تھا, تمہارا منہ کس طرف تھا, ایسٹ تھا, ویسٹ تھا, نارتھ تھا, ساؤتھ تھا, تم نے پھر کیسے فائر کیا, پھر تم کیسے بھاگے. وہ پولیس سب کچھ بناتی ہے, اور ہر ایک فائل میں سب سے امپورٹنٹ وکیل اسی نقشہ موقع کے اوپر سارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ بنانے جب نقشہ موقع بن جاتا ہے, مجسٹریٹ دیکھتا ہے کہ جی نقشہ موقع بن گیا ہے, کیونکہ ایکیوز جب آپ کے پاس ہے تو آپ پھر فور اس کو لے کے جا سکتے ہیں نقشہ موقع کی طرف. اچھا اس کے بعد جی آلہ جو ریکور کرنے کے لیے, یعنی جو ایکیوز جس چیز سے مارا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے نا پسٹل سے مارا ہوتا ہے نا, تو اگر پسٹل سے مارا ہے تو پسٹل کا ریکور ہونا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر پسٹل ریکور ہی نہیں ہے تو مینز پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ زیرو ہے. اب آپ نے آلہ ریکور, تو اب ہو سکتا ہے کہ اس نے کہیں چھپا رکھا ہو, تو پولیس آپ سے وہ اگلواتی ہے کہ بتاؤ تم نے کہاں چھپایا, تم نے کہاں رکھا ہے وہ چیز. جب وہ ریکور ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں لائسنس کہاں ہے. وہ جب یہ چیزیں, اب آلہ واردات بھی ریکور ہے, نقشہ موقع بھی ڈرا ہو چکا ہے, آپ کے وٹنسز کے جو 161 کے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ریکارڈنگ ہے, تو پھر کوئی ریزنیبل گراؤنڈ نہیں بچتا آپ کے پاس کہ آپ جو ہے ایکیوز کو مزید کسٹڈی پولیس رکھے. تو ججز کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو مارتے ہیں, اور ایکیوز کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی مجھے شفٹ کیا جائے, تو اس کا رائٹ ہے, اس لیے اس کو آپ پھر فون جو وہاں پہ بھیج دیتے, تو آپ کو مزید ٹائم اس لیے بھی نہیں دیتے. ایکیوز آپ کے پاس ہے, ہاں جس طرح بھی نور مقدم کا کیس تھا, آپ سب نے جی سنا سر. ہوگا, اس میں جی اس کو زیادہ دیر تک رکھا گیا ہے. وہ کیوں؟ اس میں کچھ کنٹروورشل, اس میں جو موبائل فونز تھے نا, موبائل فونز جو نور مقدم کا موبائل فون تھا, جو وہ نام مجھے اس کا بھول گیا کہ اس کا جو ایکیوز ہے اس کا موبائل فون تھا, وہ ریکور نہیں ہو رہے تھے, وہ انہوں نے چھپا لیے تھے. تو اس کو ریکور کرنے کے لیے مجسٹریٹ نے ٹائم دیا کہ جی آپ, کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے کہ لاسٹ ٹائم کال کس کو کی, آیا وہ وہاں پہ موجود بھی تھی بھی صحیح یا نہیں بھی تھی, یہ سارے انویسٹیگیشن کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو وہ ان کو ٹائم دیا گیا مزید, میرے خیال میں 20 دن کے 22 دن تک وہ رہا ہے پولیس کسٹڈی میں, اس کے بعد جو ہے اس کو ابھی جوڈیشل ریمانڈ میں ہے. تو اس کیسز میں آپ کو ظاہر جعفر نام تھا, کسی نے شاید وہ بھیج دیا ہے, تو جی وہ ابھی اس کو بھیج دیا ہے. تو ایسی کنڈیشنز میں جو ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا ہے, جس میں واقعی جج کو لگتا ہے مجسٹریٹ کو کہ یار اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, ایکیوز کی ضرورت ہے, تو وہ کر دیتے ہیں, ادروائز وہ نہیں کرتے, پھر بھیج دیتے ہیں جوڈیشل. سر ایک اور ہے کہ اگر مطلب ایک بندہ ہے, اس نے مطلب گروپ میں یہ مطلب کرائم کیا, ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, تو اس کے مطلب جی باقی جو اس کے جو ساتھی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ٹائم بالکل ملتا ہے؟ بالکل ملتا نہیں, اصل میں یہ ہے نا, اب اس میں بات ہے نا, وہ آپ کو تو یہ بتا سکتا ہے کہ جی میرے ساتھ فلاں فلاں شخص موجود تھا, اس نے یہ بتا دیا, لیکن فلاں شخص فار ایگزامپل انگلینڈ بھاگ گیا, پھر اب یہ تو نہیں جب تک وہ پکڑا نہیں گیا تو وہ ایبسکونڈر ہو جاتا ہے, وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے. ایبسکونڈر کیا ہوتا ہے جی, اس کے 512 کی کارروائی کیا ہوتی ہے, 514 کی کارروائی کی ہوتی ہے, وہ پھر انشاءاللہ کسی دن ٹائم ملا تو میں آپ کو, وہ بڑا انپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ پھر اس کو میں ڈیٹیل سے پڑھا دوں گا آپ لوگوں کو کسی دن. لیکن وہ صرف اس کے آپ نام اس سے اگلوا سکتے ہیں, پولیس کا کام اس کے حد تک یہی ہے کہ وہ بتا دے گا جی میرے ساتھ خباب تھا, میرے ساتھ سیف اللہ تھا, میرے ساتھ فلاں تھا, بس. اب اس کے بعد پکڑنے میں وہ جب تک پکڑے نہیں جاتے تو پولیس کسٹڈی میں رہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس نے نام بتا دیے, اب وہ اس کی جان چھوٹ گئی, اس کے بعد اس کو جو سر ہے یہ لاک اپ. لاسٹ کوشچن ہے کہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے یہ مطلب ہر پیشی تقریباً کتنے دن بعد مطلب ہوتی ہے؟ یہ جج یہ کے اوپر جج کی ضرورت ہے, اس میں کوئی ٹائم کہیں پہ نہیں کہ جتنے دن بعد ہونی چاہیے ضروری ہے, یہ جج کے اوپر ہے, وہ جتنے اس کو سوٹیبل لگے گا ٹائم وہ اس کے مطابق وہ دے گا پیش. اوکے سر, تھینک یو. جی اور کوئی ہاں سر آپ نے ریمیڈی اسٹارٹ میں بتائی تھی کہ 156(3) میں بھی ہم لوگ ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں بفور مجسٹریٹ.
اور پھر 200 میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ بھی بیفور مجسٹریٹ ہی موو کی جاتی ہے کمپلینٹ کے اندر. تو ان دونوں میں ویسے فرق کیا ہے؟ دیکھیں اس میں فرق ہے تھوڑا سا نا. فرق یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ 100, 591 اور 199 کے تحت ہیبیس کارپس کی اپلیکیشن موو کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے پاس آپشنز ہیں. جب ہوتا یہ ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ، میں نے آپ کو تھیوریٹیکلی بات کیا، پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوگنیزیبل آفینس ہو جاتا ہے تو اس میں تو 100% یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایف آئی آر لانچ کرے گی. لیکن وہ اگر نہیں کرتی تو میں نے کہا 156 کے تحت آپ آتے ہیں. اب 156 کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ لے کے نہیں آئے، آپ صرف میجسٹریٹ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ جی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میری ایف آئی آر نہیں لکھی جا رہی، آپ حکم صادر کریں کہ میری ایف آئی آر لکھی جائے. تو میجسٹریٹ جب دیکھتا ہے اور وہ حکم صادر کرتا ہے ایف آئی آر، تو پھر وہ ایف آئی آر کیس ہوتا ہے، جو پوری انویسٹیگیشن جو میں نے پوری رام لیلا آپ کو پہلے سنائی ہے وہ والی پروسیس شروع ہو جاتا ہے. لیکن 200 کیا چیز ہے؟ 200 جو ہے اس کے تحت جب آپ میجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا مقصد ایف آئی آر کروانا نہیں ہوتا، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے پولیس پہ اعتماد ہی نہیں ہے، جج صاحب آپ میری کمپلینٹ، میں نے جو وٹنسز ہیں، ایویڈنس ہیں، ان سب کا نام اپنے استغاثہ جو میں نے کمپلینٹ لکھی ہے اس میں لکھ دیا ہے، اسی کے اوپر آپ کارروائی شروع کریں. تو وہ پھر پولیس کو انوالومنٹ اس حد تک تو کر سکتا ہے کہ جی انکوائری تھوڑی سی بٹھا دی، تھوڑی بہت انویسٹیگیشن جو ضروری ہے وہ کروا دی، لیکن وہ ڈائریکٹلی پھر وہ چیز کو خود لے لیتا ہے اور پھر خود بھی اس کو سننا، اس میں پھر چلان وغیرہ سبمٹ نہیں ہوتا، اس میں کلندرے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹلی اس کو سن سکتا ہے. تو 156(3) کے تحت جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایف آئی آر کروانے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ جو 200 ہے وہ اٹ سیلف ہی ایف آئی آر آپ سمجھ لیں، وہ جو استغاثہ ہے وہ خود ہی ایک ایف آئی آر ہے، اس کے لیے پولیس کی انوالومنٹ پھر اس میں ختم ہو جاتی ہے. اوکے سر، تھینک یو. ایک اور کوشچن تھا کہ ان کیس اگر پولیس آپ کی انجسٹ گراؤنڈس پہ نہیں ایف آئی آر لانچ کرتی تو بعد میں ہم ان ریمیڈیز کو استعمال کر کے چلیں اپنی طرف ایف آئی آر لانچ کرا دیتے ہیں یا اپنا ٹرائل اپنی سٹارٹ طرف سے کروا دیتے کیسے؟ ہیں. آپ اپنی طرف سے کیسے مطلب؟ نہیں مطلب یہی جو ابھی ہم نے 156(3) اور 200 پڑھا ہے، تو مطلب جی پولیس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے بھی تو بریچ آف ڈیوٹی کی ہے نا کہ اس نے انجسٹ گراؤنڈ پہ ایف آئی آر لانچ نہیں کی. اب دیکھیں جب مجسٹریٹ پولیس کو کہتے ہیں نا، پولیس کو کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ جی نہیں ہوتا، پریکٹیکلی ضرور ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. پریکٹیکلی جو میں نے آپ کو بتا دیا جی، آپ ڈی پی او کو بھی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں، سیشن جج خود بھی ڈی پی او کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ جی آپ کے فلاں جو نے کیوں درخواست یا ایف آئی آر نہیں کی، تو اس کو آپ جو ہے نا اس کی انکوائری بٹھائیں. تو وہ کیا انکوائری ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بس ڈرامے ہوتے ہیں. اوکے سر. سر ایک بات ہم نے سنی ہوئی ہے کہ اگر کسی کا نام ایف آئی آر میں ہو تو وہ سرکاری جاب جو ہے مطلب گورنمنٹ جاب کے لیے مطلب نہیں اپلیکیبل ہوتا. اس کا کوئی نہیں سیکشن غلط، وغیرہ اگر ہو تو وہ نہیں یہ غلط سنا ہوا ہے آپ نے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایف آئی آر میں نے آپ پہ جا کے خواہ زبیر پہ ایف آئی آر کروا دیا، ہاں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو میں نے پرماننٹلی بار کر دیا ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں نہیں. سر، مطلب اگر کسی کا مطلب ہو کوئی مجرم ہو، مطلب کوئی بالکل اغوا میں مجرم ہو تو ملوث نہیں، ہو کوئی. دیکھیں نا مجرم ہے، اگر اس پہ کیس چل رہا ہے تو ڈیورنگ ٹرائل تو وہ کوئی جاب ویسے ہی نہیں کر سکتا نا، اس پہ تو کیس چل رہا ہے. لیکن اگر وہ کنوکٹ بھی ہو گیا، اس کو فار ایگزامپل 7 سال کی سزا ہو گئی ہے، اب 7 سال اس نے امپریزنمنٹ، جو اس نے جرم کیا تھا اس کی سزا تو اس کو مل گئی ہے، اب امپریزنمنٹ وہ جب جیل سے نکلے گا تو اس کے بعد تو آپ اس کو اس چیز پہ تو بار نہیں کر سکتے کہ تم نے پہلے جرم کیا تھا اس لیے تمہیں ابھی نوکری نہیں ملے گی. وہ اگر کسی آفس کی اپنی رولز ریگولیشنز ہوں گے جی کوئی بھی ہم اس طرح کا پریویس مجرم نہیں رکھیں گے، وہ تو ان کی حد تک، لیکن ایسے پاکستان میں کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ ایک مجرم ہے اگر اس نے 7 سال 3 سال قید کاٹ لی ہے تو اب وہ کیونکہ اس کے جو اس نے جرم کیا اس کو سزا تو اس کی مل گئی ہے نا، تو اب وہ اس سزا بھگت گیا ہے، تو اب اس کو جی بیوی جو ہے سر جی لیکن وہ مطلب آواز مانگتے ہیں نا، مطلب کوئی جو مطلب انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مانگتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کلیئر چٹ لے کر آؤ پولیس سے. وہ کیا ہوتی ہے کلیئر چیٹ؟ کلیئر چیٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی ریسنٹلی تم پہ کوئی ایف آئی آر نہ ہوئی پڑی ہو، یا ریسنٹلی تم اشتہاری نہ ہو سکتا تم ایبسکانڈر ہو. فار ایگزامپل تم لاہور میں جو ہے وہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو اور تم رہنے والے ہو کراچی کے لیٹ سپوز، یا جی کے پی میں پشاور کے رہنے والے ہو، اور تم سے جاب والے کہتے ہیں کہ اپنے متعلقہ تھانے سے کلیئر چٹ لے کے، اٹ مینس کہ تم ایبسکانڈر نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ تم پشاور کے تھانے سے بھاگ کے آئے ہوئے ہو
ऐसा ना हो कि तुम कराची से भाग के यहाँ लाहौर आए हो, छुप के पुलिस से छुप रहे हो, तो वो क्लियर चिट उस हद तक होती है। उस क्लियर चिट का ये मतलब नहीं होता कि आप प्रीवियसली कन्विक्टेड बंदे हैं तो अब ये चीज हमारे पास ले आए। वो क्लियर चिट उस चीज की होती है कि अभी आप पे मौजूदा आप पुलिस आपकी खोज में तो नहीं है, कहीं आप पुलिस से छुप तो नहीं रहे, तो वो उस चीज की क्लियर चिट होती है। ओके सर, थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी प्लीज। सर मैंने सुना है कि लॉ क्लियर करने के बाद 2 इयर्स की जब कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम जज के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, क्या ये जी सही है या मैंने गलत सुना? जी, आपने ठीक सुना है, लेकिन ये 2 इयर्स भी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको और भी डिसअपॉइंट कर दूं कि 3 साल हैं। बेसिकली 3 साल इसलिए कि वो टू जब आप देखें ना जो सिविल जज की जॉब्स आती हैं, तो वो उस पे लिखा होता है जी कि 2 ईयर जो एक्सपीरियंस हो आपका मिनिमम, लेकिन हाई कोर्ट के लाइसेंस के बाद। तो आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए भी 1 साल लग जाता है। तो 1 साल आपका डिग्री के बाद वो हो गया, फिर 2 साल आपका एक्सपीरियंस हाई कोर्ट के लाइसेंस के बाद, तो कुल मिला के आपके 3 साल बेसिकली बन रहे होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सिविल जज के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, अभी तक तो ये है, हो सकता है कि ये रूल चेंज हो जाए, लेकिन अभी ये रूल है कि आपको 3 साल आपकी कम से कम, हाई कोर्ट के लाइसेंस के बाद 2 साल, और वैसे आपकी डिग्री के बाद आपके 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी है। जबकि जो आपका एडिशनल सेशन जज होते हैं, उसके लिए आपकी कम से कम 33 साल उम्र होनी चाहिए और आपका कम से कम 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा सर, थैंक यू। जी। सैफ आई थिंक